یہ T-55 ٹینک کا وہ گھوم رہے ہیں لے کے اور کہہ رہے ہیں جی یہ تو پاکستانی فوج کا ہے. پھر کابل کو سٹرائک کیا گیا, قندھار کو بھی, اسپن بولدے کے آس پاس علاقوں میں بھی, اور اب سیز فائر ہو گئی ہے. یہ ہوا کیا ہے اچانک کہ طالبان پروپیگنڈا وارفیئر بھی بھونڈے طریقے سے کر رہے ہیں اور پھر ہٹ کرنے کے بعد سیز فائر کی بات بھی کر رہے ہیں. یہ سیز فائر کیا واقعی سنجیدہ ہوگا یا ابھی بھی ہمیں کچھ خطرات ہوں گے؟ ہمیں ابھی کچھ نہیں, کافی خطرات ہوں گے, کیونکہ یہ ماننے والے تو ہے نہیں ہے. اگر سیز فائر, اگر پچھلے دفعہ جب چند دن پہلے جب بات چیت ہوئی تھی اس وقت یہ مان جاتے تو شاید معاملات بہتر ہو جاتے, لیکن اب بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ کتنی دفعہ بات کی, انہوں نے ایک وعدے بھی کیے, جو بھی کچھ کیا, لیکن کبھی بھی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا انہوں نے. اب بھی بات چیت ہوگی, وعدے کر دیں گے, لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا اور اس کو گارنٹی دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان اگر بات چیت کرے افغانستان سے تو اس کو کرے بات چیت جب افغانستان باقاعدہ, یہ طالبان کی جو رجیم ہے یہ باقاعدہ کچھ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے. یہ جو پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی کارروائیاں کرنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ بھارت ہے یا دوسرے ممالک ایجنسیز ہیں, ان سب کو وہاں سے بے دخل کرے, اور یہ جو جن کو انہوں نے پالا ہوا ہے TTP کو, ان کے جو رہنما ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرے تاکہ ان کو سزا دی جا سکے. اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے پھر تو پاکستان ان سے بات چیت کرے, مانی خیز بھی ہوگی بات چیت, ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی بات چیت چل نہیں سکتی. یہ مجھے پتا ہے کہ چین نے بھی, روس نے بھی بات کی ہے کہ بھئی آپ بات چیت مسئلہ حل کریں. کتنی بات چیت کریں ان کے ساتھ, ہم کر کے تھک گئے بات چیت. تبھی تو پاکستان کو مجبوراً یہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے سب کچھ. اور یہ جو پروپیگنڈا کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیے یہ آج سے نہیں ہے, یہ پاکستان کے بننے سے بعد سے یہ بھارت کے لائن پہ چل رہے ہیں. بھارت نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا ہے, اور پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے ہی یہ جو افغانستان میں چاہے ظاہر شاہ تھے یا کوئی بھی حکومت تھی, وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ ہم تو جب نوجوان تھے, ڈیفینیٹلی آپ اگری کریں گے کہ ہم بھی نوجوان ہوا کرتے تھے, تو 2 فرنٹ وار پہ اس وقت ہم تیاری کرتے, افغانستان کی طرف سے بھی اور اس بھارت کی طرف سے بھی, کہ دونوں مل کر حملہ کریں گے پاکستان. اس لیے یہ ہماری بھول ہوگی اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کے بعد بات چیت ہوگی, مسائل حل ہو جائے گا. نہیں ہوں گے مسائل حل. جنرل صاحب, اس سے پہلے باقی مہمانوں کی جانب میں جاؤں, یہ جو میڈ مین تھیری ہے کہ جی نیٹو آئی, سوویت یونین آیا, امریکہ آیا, نہیں ٹک پایا, اور پھر پاکستان جب اسی کنفرنٹیشن میں آتا ہے, اسی سچویشن میں آتا ہے, تو اس کا موازنہ, یہ موازنہ بنتا ہے یا سچویشن ڈیفرنٹ ہے ان کیس آف پاکستان؟ پاکستان کے پاس وہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں جو نیٹو کو, سوویت یونین کو یا US کو نہیں رہے؟ دیکھیے یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, جب یہ کہ سوویت یونین کو, امریکہ کو, جو اگر پاکستان کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو یہ کیا کر لیتے ہی لوگ؟ یہ ساری پاکستان نے سارا کچھ برداشت کیا, چاہے وہ سوویت یونین کا تھا, چاہے وہ امریکہ کا تھا. تو پاکستان نے نہ صرف پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی, ہر طریقے سے پاکستان نے سب کچھ برداشت کیا. پاکستان کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ کرنے قابل نہیں تھے یہ لوگ. اس لیے پاکستان جب اگر یہ پاکستان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کو سپورٹ کیا حاصل ہوگی؟ کیا یہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک فوج ایسی رکھتے ہیں جو پاکستان کا حملہ کر کے پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں, اگر ان کے سپورٹ میں دوسری فوجیں آ جاتی ہیں جو نہیں آئیں گی, کیونکہ اس وقت وہ دور گزر چکا ہے, اس لیے یہ موازنہ ہی غلط بنتا ہے. یہ جو بھی موازنہ کر رہا ہے وہ غلط موازنہ کر رہا ہے. ان کو اس وقت کے حالات کا, اس وقت افغانستان کا اور آج کے افغانستان کا پتہ نہیں ہے. یہ طالبان جو ہے یہ بھی کوئی ایک یونائٹڈ لوگ وہ نہیں ہے, یہ مولت نہیں ہے. یہ ان کے آپس میں بھی کافی ڈفرینسز ہیں, اور وہ بھی کھل کر سامنے آتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس کی ہم زیادہ رپورٹ نہیں کر, لیکن وہ بھی کافی ڈفرینسز ہیں ان کے آپس میں. بالکل ٹھیک, وہ بھی سامنے آئیں گے. یہ خود آپس میں ان کے بیٹھ کے بات کر لیں وہ بڑی بات ہے. صحیح ہے. آج کسی نے بڑا شاندار تبصرہ کیا تھا, بہرحال مانی خیز تھا, کہ یہ ملا عمر کے جو طالبان تھے وہ امریکہ کے خلاف لڑتے تھے, یا مودی کے اور اجیت دوول کے طالبان یہ پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں. اختیار ولی صاحب بھی ہیں اور بیسٹر شاہد مسعود صاحب بھی, ان سے سیاسی موضوعات پہ بات کریں. لیکن اختیار ولی صاحب, سیز فائر تو ہوا ہے, لیکن اس بیچ میں جو کچھ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, اس معاملے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی, مذہبی جماعتوں کی یکسوئی ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود افغانستان؟ اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیسٹر محمد علی سیف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہیں پیرول پر رہائی ملے تو وہ امن کے قیام اور تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیا آپ ایسی پیشکش کو خوش آئند قرار دیں گے, خوش آمدید کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ میں اس پہ کیا کہوں, یہ ان کی خواہش ہی ہے کہ مطلب ان کو کسی طریقے سے رہائی ملے.
اگر خواہش یہ ہوتی کہ امن قائم ہو تو شاید بات کچھ اور طریقے سے بھی کر سکتے تھے. اگر بات امن کی کرنا چاہتے تو وہ کچھ اور طریقے سے بھی کر سکتے تھے. لیکن میرے خیال میں ان کا مقصد ہی صرف اپنی رہائی ہے, اور اپنی رہائی کے لیے ہی وہ کچھ جو بھی راستہ ہو لیگلی کوئی بھی ہیلا بہانا وہ اس کے لیے شاید ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا. بہرحال جہاں تک پاکستان کو امن کی ضرورت ہے تو یہاں پر اور بہت سارے لوگ موجود ہیں, اچھا ذمہ دار لوگ موجود ہیں, وہ کر لیں گے. اور اگر یہ اس میں کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پارٹی بھی موجود ہے, اور ان کی پارٹی کے اسٹالورٹ بھی موجود ہیں, ان کی صوبے میں حکومت بھی موجود ہے. یہ کم از کم اگر اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو, جہاں پہ ان کی حکومت ہے, ان کو ہی کوئی اتنا پیغام دے دیں کہ امن کی بات کریں, ٹیررزم کے خلاف بات کریں, تو وہ زیادہ بات اچھی ہوگی. جب ریاست بات کرتی ہے ٹیررزم کے اگینسٹ, یہ ان کی پارٹی اور ان کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو جاتا ہے ٹیررزم کے ساتھ. اچھا, تو یہ دو ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا, یہ دوہرا معیار, یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہے. اور اس کو آپ کتنی دیر چلاتے رہیں گے؟ مطلب گیمکس اور ٹیکٹس جو ہیں وہ تو ایک اور اختیار صاحب, چونکہ یہ بیرسٹر شاہد مسعود صاحب بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے نمائندہ, لیکن آپ ایک بات کی وضاحت کر دیں. آپ نے کہا کہ ان کا سی ایم پھر اس صورت میں دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ذرا اپنا سوال ریپیٹ کیجئے. آپ نے کہا کہ ان کے سی ایم جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کب کیسے ہوا؟ میں سمجھ نہیں پایا کب انہوں نے ایسی کو بات کی ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, تقریباً آج سے کوئی مہینہ پورا نہیں ہوا ہے, بنو میں واقعہ ہوا تھا. 19 جوان اور افسران اس میں شہید ہو گئے تھے. ان کے وزیر اعلیٰ کو کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں بنو سی ایم ایچ میں, آپ بھی وہاں تشریف لائیے. یہ لوگ وہاں نہیں آئے, بلکہ عمران خان نے یہ حکم دیا کہ علی امین صاحب آپ چلے جائیے. اور اسی دن جب پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کھڑے تھے سی ایم ایچ میں اور وہاں پر وہ زخمیوں کی عیادت کر رہے تھے, انہوں نے جنازے پڑھے, یہ لوگ چلے گئے افغان سفیر سے ملاقات کرنے کے لیے. واٹ واز دیٹ میسج گیون بائی پی ٹی آئی, گیون بائی عمران خان, اس کی حکومت, اس کے سی ایم نے کیا میسج دیا؟ آپ کی جو آپ کا وفاق ہے وہ ایک طرح کی پالیسی دے رہا ہوتا ہے, آپ دوسری طرح بات کرتے ہیں. تو یہ تو مطلب یکسوئی تو نہیں ہوئی نا. آپ کو اگر کوئی بات بھی کرنی ہے, دیکھو ایک ملک میں وفاقی سطح پر دوسرے ملک سے معاملات جب طے ہوتے ہیں, اس میں دو رائے قائم نہیں ہو سکتی, دو پالیسیاں نہیں چل سکتی. ایک گاڑی کا بیک وقت ایک ڈرائیور ہوتا ہے. ہم سٹیئرنگ اس طرف موڑتے ہیں, آپ سٹیئرنگ اس طرف موڑو گے تو گاڑی نہیں چلے. بیرسٹر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا اختیار ولی صاحب نے